اور میں یہ بھی بات بتا دوں، بسا اوقات یہ نا ایک الجھن پیدا کی جاتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پر۔ عشق والے ویسے بڑی بڑی الجھنیں ہٹا لیتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی تو چیز ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لو جی، نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں ایک سادہ بات کہہ لیتا ہوں، میں نے کہا جانے کا غم وہ کر لے جس کا نبی مر گیا ہے، تو جن کا زندہ ہے وہ کیسے غم کرے؟ ہمیں بھی سمجھا دینا یار، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے؟ تو بھائی جس کا نبی مر گیا وہ کر لے۔ دیکھیں موت کے ہم بھی قائل ہیں کہ موت آئی ہے لیکن مارنے آئی تھی، اور جا پنا کام کر، یہ موت میرے نبی کے قدم چومنے آئی تھی۔ یہ کون سی بات ہوئی یار؟ موت آئی کو کاری آ گئی ہے یار، موت شہید کے پاس نہیں آتی، کہاں آتی ہے؟ تو کیا شہید کے بارے میں یہ رب نے فرمایا نہیں کہ وہ زندہ ہے؟ وہ وہاں تو کسی کی نبض نہیں پھڑکی، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا بیٹے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اتر کہہ رہی ساڑی کمپنی کا تکڑا ہو کے بہنا پھر ہے، ہاں ہاں تیرے بولنا کہ کوئی جوگر مسی مدار نہ بچا، تکڑا ہو کے بہ ذرا۔ وہ بھائی شہید کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ زندہ ہے، آج تک کسی کی نبض نہیں پھڑکی کہ جناب وہ قبر میں ہے تو پھر کیسے زندہ ہے؟ تو نبی کے بارے میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ شہید کا رتبہ تو کم ہوتا ہے، میرے نبی کا تو نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔ کمال والی بات، شہید کے پاس موت آتی ہے، آئی اس نے ذائقہ چکھا، موت اپنے کارتے ہو اپنے کار، تو میرے حبیب کے لیے یہ بات لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہے بھائی؟ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے یہ چورن بیچنے کی کوئی نہ کوشش کرے، آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جانے کا غم وہ کر لے جس کا چلا گیا، ہمارے کل بھی تھی آج بھی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور یہ حضرات علماء تشریف فرما ہے، یہ حیات النبی کا مسئلہ ظاہر و باہر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے روضہ اقدس و انور میں حیات بخشی ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو فتاوی رضویہ سے ایک حدیث سناتا ہوں، اہل علم تو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہوگی، اہل علم نکال کے بات کر رہا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کو جو فرمایا وہی بات حق ہے اور سچ ہے، ایسا ہی ہے، اور جو حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے سند ہے۔ ہاں بالکل، آقا کریم فرماتے ہیں انما خلقتم للابد، یہ حدیث ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، فرمایا لوگوں تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن اب تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو آپ کو بات مزید سمجھ آ جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے انسان کو پیدا کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث یہاں پہ لکھتے ہیں، اور یہ وضاحت سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ساری اقوال میں ملتی ہے۔ فرمایا انسان جب سے پیدا ہوا ہے نا، یہ اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سارے حضرات غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے نا، یہ اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ لوگوں نے ڈرامہ بنا لیا، وہ نہیں مار کے مٹی ہو گیا، فلانا ہو گیا، میں کہا تہاڈی ہونی ہے۔ اللہ دے بندے ہو، حدیث کچھ اور کہتی ہے، تم کچھ اور کہتے ہو۔ اللہ دا نام منو، حضور دی امت تے مہربانی کرو، انہاں نوں صحیح دین دسو۔ اور یہاں پر کیا انسان کو پیدا کیا ہمیشہ کے لیے، یہ صرف اپنی جگہ بدلتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے انسان کو جب پیدا کیا تو یہ عالم ارواح میں تھا، یہ وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق، پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ آدم علیہ السلام کی پشت میں آ گیا، یہ وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق، پھر پشت جگہ بدلی اپنے باپ کی پشت میں آ گیا، وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق، پھر جگہ بدلی یہ ماں کے پیٹ میں آ گیا، وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق، پھر جگہ بدلی تو یہ دنیا میں آ گیا، یہاں زندہ تھا یہاں کے ماحول کے مطابق، پھر جگہ بدلے گا، یہ قبر میں جائے گا، وہاں زندہ ہوگا وہاں کے ماحول کے مطابق، اگلی بات پھر جگہ بدلے گا، یہ حشر میں آئے گا، وہاں زندہ ہوگا وہاں کے ماحول کے مطابق، اور پھر اگر حضور کا سچا عاشق ہوا پھر جگہ بدلے گا اور جنت میں جائے گا، وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق۔ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، جب تک نہیں تھا تو کہا، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا ایک وقت تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور جب ہے تو ہے، توجہ نہیں فرمایا، جب نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور جب ہے تو ہے۔
इंसान जगह बदल रहा है। लोग का नवा ड्रामा बना कढ़िया जनाब। मौत को इसीलिए तो इंतकाल कहते हैं, और आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, इंतकाल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, चेंज। मेरी बात नहीं समझ सके ना आप हजरात। ट्रांसफर एंड चेंज, उसने यहाँ था इसके था उसका हो गया, इधर था उधर हो गया, बस ये बात है। चेंज बस, पहले वो इस जहां में था उस जहां में, पहले दुनिया में जिंदा था, अब वो आलम बरज़ख में जिंदा है, जिंदा यहाँ भी था वहां भी है। और अगर नहीं है तो सवालों का जवाब कौन देता है? और अगर नहीं है तो मेरे हबीब ने ये क्यों फरमाया, जब भी कब्रिस्तान जाते हो तो चल के ये कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये वेची कोई शनी ते मिट्टी नहीं ढेरियां नूं कहंदे हो। आवाज बहुत कमजोरों वाली है ही कुछ नहीं तो सानू भी दसो सरकार केड़े कमी पा छड़िया जी उम्मत नूं। इस वास्ते खुदारा मेहरबानी फरमाए, इंसान अपनी जगह बदल रहा है। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो जब आम इंसान की ये हाल है तो जो हर कब्र में तशरीफ लाता है उनके बारे में फिर क्या नजरिया होगा? तो फिर मैंने कहा उनके बारे में वही नजरिया रख जो बरेली के गैरतमंद बापे ने दिया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से। और आला हजरत ने इस शेर में भी 2 कस्में उठाई हैं। कितनी कस्में? हालांकि पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा बैठे हैं, इनसे दुआ लेने के लिए और आपको सबक सुनाने के लिए बताऊं, कसम एक मर्तबा ये एक मौके पर उठाई जा सकती है। एक से जायद मर्तबा मैं अगर कसम उठाऊं ना तो वो लाख कहलाएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि महफिल मिलाद बहुत अच्छी चीज है, कसम वाली गाल अच्छी चीज है, महफिल मिलाद कसम वाली अच्छी चीज है, कसम वाली गाल महफिल। और तुसी कहना यार एक बारी कसम चुक ला, एक बारी नहीं तो कसम ही है ना। और फुकहा के नजदीक अगर एक बात के लिए 3-4 कस्में उठाई जाए, पहली कसम मुनाकिद होती है और बाकी सारी लग कहलाती हैं, वो नहीं बोलनी चाहिए। एक बार हो गई ठीक है। अब आला हज़रत जैसा आलिम हो जो कि 150 से ज्यादा उलूम का माहिर है, 1000 से ज्यादा किताबों का लिखारी है, और ये वो मुहद्दिस है कि जो मक्के में था, इल्मे गैब पे इतराज हुआ, 8 घंटे किताब लेके आओ मारी, इतना बड़ा मुहद्दिस है। अब 2 कस्में उठा गया, बज़ाहिर तो ये इतराज होता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। गाली को ये कसमा 2 ने, पहली तो कसम हुई, दूसरी क्या है? पहली तो कसम है, दूसरी क्या है? अब इसका जवाब भी सुनो। कहने लगे मैं अहमद रजा, मैं को आम बंदा था कोई नहीं ना। मैंने जो 2 कस्में उठाई है ना, बात एक है, महल जुदा है। अब आप कहें क्या मतलब? आला हजरत ने जो पहली कसम उठाई थी ना, वो कुरान व हदीस के दलाइल पढ़ने के बाद कसम उठाई। या रसूल अल्लाह, कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, मैं कसम चौक के कहना ए दलाइल मैनू मुतमिन कर गए, मैं कसम चौक के कहना तुसी जिंदा। पहली कसम जो थी उसका महल कुरान व हदीस के दलाइल हैं, तब कहा आप जिंदा हैं। और दूसरी कसम जब जालियों के सामने बैठे और मुस्तफा ने दीदार करवाया ना, तो फरमाया अखी देखे तो फिर मैं कसम चुकी बैठा तुझे जिंदा हो। कसमें भी 2 हैं, महल भी 2 हैं। अब आप समझ आइए आप सभी अहबाब को, गिरामी का हज़रात ये अहमद रजा है, समझ आई ना। महल भी 2 हैं और कस्में भी 2 हैं, इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 2 कस्में, तू जिंदा है वल्लाह, तू। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह।